خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو ناظرین، آج شہادت امام محمد باقر علیہ السلام کا روز ہے، اور جو ہے وہ تمام مومن مومنات اور مسلم مسلمات، خصوصاً امام زمانہ کی بارگاہ میں تعزیت کے ساتھ جو ہے وہ پروگرام کا آغاز جو ہے وہ کرتے ہیں۔ تھوڑی سی تمیدی جو ہے وہ گفتگو کریں گے امام کی جو سیاسی زندگی ہے، امام کی جو علمی زندگی ہے، کس طرح سے واقع کربلا کے فوراً بعد جو کہ ظلمت کے بادل چھائے ہوئے تھے، کس طرح سے ظلمت کے اس گھٹا ٹوپ اندھیرے سے امام محمد باقر علیہ السلام نے اسلام کے سفینے کو کامیابی کے ساتھ جو ہے وہ نکالا۔ اس کے اوپر ہم بات کریں گے، آپ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کا اپنے وقت میں رہتے ہوئے کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اس پہ تاریخی حقائق کو برملا کیا جائے، اور اپنے نوجوانوں کے اذہان عالیہ تک ان کو منتقل کرنے میں ہم کامیاب رہیں۔ اس میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا مرزا عسکری صاحب کویت سے۔ قبلہ آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے اور آپ کی خدمت میں پرسہ پیش کریں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بھی اپنی جانب سے آپ کی خدمت میں اور آپ کی پوری ٹیم کی خدمت میں، اور تمام اہل بیت کے چاہنے والے، علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے، دنیا کی جس گوشے میں بھی ہوں، ان کی خدمت میں سلام کے ساتھ ساتھ ہمارے اور آپ کے مذہب تشیع کے مروج اور ناشر امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے، جن کے وجود سے آج تشیع باقی رہی، دشمنوں کی کوششوں کو ناکام کیا امام نے۔ ہم آج کی شہادت کی تاریخ کا پرسہ پیش کرتے ہیں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، کیونکہ حقیقی پرسہ دار و والی وارث اس شہادت کے وہی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو قبلہ امام محمد باقر علیہ السلام کی جو شخصیت ہے اور ان کی باعظمت جو شخصیت ہے، ان کے اس کو تاریخ نے کیا کچھ قلم بند کیا، تھوڑی سی تمیدی گفتگو کر لیں تاکہ پروگرام کے اندر اور ابواب بھی روشن ہو سکیں اور جہتوں کے ساتھ گفتگو ہو سکے۔ بسم اللہ قبلہ۔ امام باقر علیہ السلام کی شخصیت کے حوالے سے وہ جو روایات میں آیا ہے اس کو بیان کرنے سے پہلے میں صرف ذہنوں کو تیار کرنے کے لیے ایک بات عرض کرتا چلوں کہ آپ دیکھیں، امام کی شخصیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جتنے بھی 4 بڑے مذاہب ہیں، مذاہب اربعہ جن کو کہا جاتا ہے، ان کے ائمہ کی شاگردی کا سلسلہ کہیں نہ کہیں امام باقر علیہ السلام پہ ختم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، امام کی عظمت اور امام کی شخصیت کے لیے وہ، جس میں سب سے نمایاں حضرت جناب ابو حنیفہ ہیں کہ جو باقاعدہ امام باقر علیہ السلام کے زمانے میں بھی رہے اور کہیں نہ کہیں چھٹے امام اور 5ویں امام سے کسب فیض کیا۔ یہ ایک سب سے ابتدائی بات تھی۔ دوسری روایت کے سلسلے میں آپ دیکھیں، امام محمد باقر علیہ السلام کی شخصیت اور عظمت کا انتباہ اور اس سلسلے میں جو لوگوں کو آگاہ کیا وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ یعنی ایک ایسی کوئی اتفاقی شخصیت نہیں تھی، بلکہ باقاعدہ اس نظام کا، باقاعدہ یہ تکوین کا نظام جو اللہ نے بنایا، اس میں باقاعدہ ایک پلانڈ شخصیت ہے امام باقر علیہ السلام کی اس سلسلے امامت اور اس دین کے تحفظ و بقا کے لیے۔ یعنی اللہ نے اسی دور کے لیے امام باقر علیہ السلام کو گویا تیار کیا تھا، اسی دور کے لیے امام باقر علیہ السلام کی ولایت تھی۔ میں اس کی ایک ایگزامپل دوں آپ کی خدمت میں کہ رسول خدا نے جناب جابر سے باقاعدہ کہا کہ یا جابر انک ستبقى، جابر آپ باقی رہیں گے، وسترى اور دیکھیں گے بھی، رجل من اہل بیتی۔ بعض جگہ ولد آیا ہے، لفظ ولد آیا ہے، اور بعض جگہ رجل کا لفظ آیا ہے۔ میں اپنے ناظرین کے لیے آپ کی خدمت میں اس ایک چیز کا انتباہ کروں گا۔ دیکھیں، ائمہ کا انتخاب بھی بہت پرفیکٹ ہوتا ہے، یا معصومین جب کسی لفظ کا انتخاب کرتے ہیں تو بہت ایکیوریٹ اور ٹو دی پوائنٹ ہوتا ہے، وہ مبالغہ اس میں نہیں تصور کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پہ بعض جگہ رجل کا لفظ استعمال ہوا، ٹھیک ہے۔ جس وقت جناب جابر کی امام باقر علیہ السلام سے ملاقات ہو رہی ہے، اس وقت امام باقر علیہ السلام ایک بچے ہیں بظاہر۔ عربی میں جو رجل کا لفظ ہے وہ ان پہ منطبق نہیں ہوتا۔ صحیح۔ عربی کے رجل کا لفظ امام پہ منطبق نہیں ہوتا، ایک بڑے رشید انسان پہ منطبق ہوتا ہے، لیکن رسول خدا نے انتخاب کیا اس لفظ کو، تو اس کا مطلب یقیناً کوئی معنی ہوگا۔ جس کی طرف ہم غور کریں، رجل کا ایک دوسرا مفہوم ہے مرد میدان۔ صحیح، بالکل صحیح۔ وہ شخص جو کسی میدان میں زیر نہ ہو سکے اس کو رجل کہتے ہیں۔ جیسے بہت معروف ہے مولا کائنات کے لیے کہ رجلن کرارن، یہ رجل یہاں یعنی مرد میدان جو کسی میدان میں زیر نہ ہو سکے۔
سمجھ رہے ہیں؟ وغیر فرار یہ جو اللہ اکبر سبحان اللہ. تو یہ رجل کا جو لفظ ہے یعنی مرد میدان کہ جو کسی بھی میدان میں اس کو زیر نہ کر سکے. رسول خدا نے اس لفظ کے انتخاب سے شخصیت امام باقر علیہ السلام کو یعنی آشکار کیا کہ وہ اپنے زمانے کا رجل ہوگا چاہے وہ بچہ ہی کیوں نہ ہو. واہ یعنی مرد میدان ہوگا. تو ایک یہ عظمت میں طبقہ. اور تو جناب جابر پھر آئے. جناب جابر مسن تھے، بعض روایت کے مطابق نابینا ہو چکے تھے. مدینے کی گلیوں میں ایک صحابی اس زمانے میں بھی چاہے جتنا بھی زمانہ پست ہو چکا ہو لیکن صحابہ رسول کا پھر بھی اس زمانے میں احترام تھا. تو صحابی رسول ایک چھوٹے سے بچے کو مدینے کی گلیوں میں گھومتا رہے اور یا باقر یا باقر یا باقر کہہ کے جناب جابر چلاتے تھے. اور جب آئے امام سجاد علیہ السلام کے بیت الشرف میں اور ملاقات ہوئی تو پیشانی کا بوسہ پوچھ کے ہاتھ چھوا، پیشانی کا بوسہ لیا. اور بعض روایت کے مطابق اس طرح زانو ادب ٹیکتے تھے امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں اور کسب فیض کرتے تھے آپ کے دور میں کہ جیسے کوئی ایک چھوٹا سا ادنا سا شاگرد کسی اعلیٰ استاد کی خدمت میں کسب علم کرتا ہے. جناب جابر کی شخصیت یہ ہے. صحیح. جناب عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے امام حسین علیہ السلام ان کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں بیٹھے تھے اور اسی اسنا میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ جو ہے وہ امام حسین کے شانے پہ رکھا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ائمہ کا تذکرہ، سلسلہ ولایت کا تذکرہ آیا. سلسلہ ولایت کے تذکرے کے دوران جو ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ ہمارے اسی بیٹے کی نسل سے ایک فرزند ایسا آئے گا کہ جو اشبہ الناس بی، کہ جو لوگوں میں سب سے زیادہ مجھ سے شباہت رکھتا ہوگا اور اسمہ اسمی، میرا نام بھی اس کا نام بھی وہی ہوگا جو میرا نام ہے. اب یہاں پہ رسول خدا کی شباہت جو ہے رسول خدا سے آپ دیکھیں بہت سے لوگوں کے لیے جناب علی اکبر کے لیے ملتی ہے، رسول خدا سے شبیہ ہیں. حضرت حجت ہمارے ولی نعمت ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا کے لیے ملتا ہے کہ آپ بھی اشبہ الناس ہوں گے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. بی بی زہرا سلام اللہ علیہ سے ملتا ہے کہ اشبہ الناس. خود بعض ام المومنین یا جناب عائشہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول خدا سے سب سے زیادہ مشین و منطقاً و خلقاً جو ہے وہ رسول خدا سے اگر کوئی شباہت رکھتا تھا تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ تھی، یعنی گفتگو میں، چلنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں. تو یہاں شباہت کا کیا مطلب ہے؟ رسول میں سامعین کی خدمت میں عرض کروں گا اس پہ غور کریں. شباہت کا مطلب فزیکل جسمانی شباہت ہو سکتی ہے لیکن جسمانی شباہت سے زیادہ یہاں اوصاف، اخلاق، اوصاف، کمالات. سبحان اللہ سبحان اللہ. کمالات. دوسرا اور نقطہ جو قابل غور ہے وہ یہ دیکھیے رسول خدا نے اپنے زمانے میں کیا کیا. شہید مطہری اپنی ایک کتاب میں رسول خدا سے متعلق جب ایک مضمون میں ایک تقریر کے دوران وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی مغربی دانشور نے رسول خدا کے حوالے سے یہ کہا کہ تمام اقوام عالم میں جتنے بھی دنیا میں مذاہب ہیں ان میں سے سب سے زیادہ تیزی میں اسلام کا امتیاز ہے کہ اس نے علم کی ترویج کی اور لوگوں کو علم دوست علم پسند اور علم حاصل کرنے والا حاصل کرنے والی قوم میں تبدیل کیا. اتنا ریپڈ کیا نام ہے گروتھ کسی قوم میں اس طرح نہیں ہوئی تیزی کے ساتھ. ٹھیک ہے، یہ اسلام کا امتیاز تھا. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جاہل بدو عرب کو کس طرح چینج کیا کہ ایک علم و دانش کے گہوارے میں تبدیل ہو گیا. وہی کام امام باقر علیہ السلام نے کیا. جو امت و قوم بالکل علم و دانش سے دور ہو گئی تھی، امام باقر علیہ السلام نے اپنی خدمات اور کاوشوں سے جو ہے پھر سے وہ فضائے علم کو باز کیا. اچھا یہاں پر ہم تھوڑا سا اس کو چونکہ ابھی معرکہ کربلا کے بعد امام کے دور امامت ہے اور امام کا دور امامت جو ہے وہ ابھی وہ فضا قائم ہے، ابھی نیا تازہ جو ہے وہ معرکہ کربلا ہوا ہے. ظلمت بنو امیہ کی گھٹا ٹوپ جو ہے وہ ظلمت کا اندھیرا پورے ملت اسلامیہ کے اوپر جو ہے وہ چھایا ہوا ہے. امام نے طریقہ کار کیا انتخاب کیا، جس طرح امام زین العابدین علیہ السلام سے صحیفہ کاملہ صحیفہ سجادیہ ہے کہ آپ نے دعاؤں کے ذریعے سے دوبارہ سے اثر نو توحید کے جو منابع تھے، جو رسالت کی جو تمام تعلیمات تھیں، جو صحیح درست عقائد تھے، ان کو دعاؤں کے ذریعے سے دوبارہ سے اسلام کو اثر نو زندہ کیا. امام باقر علیہ السلام نے اس سلسلے میں کیا روش اختیار کی؟ کیونکہ ہر امام اپنے زمانے میں اپنے زمانے کے حساب سے جو ہے وہ سیاسی صورتحال کو دیکھ کر سیاست الہیہ کو اختیار کرتا ہے. آپ نے کیا طریقہ کار اپنایا؟
بہت اچھا سوال ہے. آپ خود دیکھیں کسی بھی قوم کی اس سوال کے جواب کی وضاحت کے لیے میں ایک دو جملے عرض کروں گا ابتداً کہ کسی بھی قوم کی نعم بقا اور کسی بھی مذہب کی بقا کے لیے سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ ان کا علمی سرمایہ محفوظ ہو. صحیح علمی اور فکری بالکل ٹھیک اعتبار ہے سے قومیں اگر زندہ ہیں اور علمی اور فکری اعتبار سے ان میں رشد پایا جاتا ہے تو وہ قومیں زندہ قوموں میں ان کا شمار ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ قوم کا سرمایہ ہی علم و دانش ہے. ان کے وہ بنیادی اصول ہماری ہمارے بنیادی اسلامی اصول ہی ہماری زندگی ہماری شناخت ہے. ٹھیک ہے، ہماری پہچان ہمارا انٹروڈکشن جو ہے وہ صرف اس سے نہیں ہوتا ہے کہ ہم فلاں کے بیٹے ہیں، نہیں، بلکہ ہمارا انٹروڈکشن یہ ہوتا ہے کہ ہم اسلام کے تابع ہیں. ہمارا مذہب، ہمارا دین، ہماری زندگی، ہمارا طرز زندگی، ہماری زندگی کا ہر گوشہ ہر سانس ہماری اسلام ہے. امام باقر علیہ السلام السلام نے اسلام سب سے پہلے سب صلی سے اللہ نمایاں علیہ وسلم. کام جو دین اسلام کے تحفظ میں بالعموم اور شیعت کے تحفظ میں بالخصوص جو آپ نے کیا، یعنی خاص طور سے، یعنی اس سے اسلام کا تحفظ ہوا اور شیعت کا تحفظ ہوا، حقیقی اسلام کا تحفظ ہوا. امام باقر علیہ السلام نے وہ فقدان جو کربلا کے واقعے کے بعد آیا تھا کہ لوگوں میں اب یعنی علم کی طرف وہ رجحان ختم ہو گیا تھا. بنی امیہ نے اللہ دیکھیے جو دشمن ہوتا ہے اس کو اپنی سیاست کو جمانے کے لیے، یعنی ظلم اور ظالم اور فاسد سیاست کبھی بھی علم اور عقل و شعور کے ساتھ نہیں چل سکتی. کسی بھی معاشرے بالکل میں صحیح عقل بات مند افراد ہوں گے، کسی بھی معاشرے میں دانشور افراد ہوں گے، وہ کسی بھی کیا نام ہے ایسی پرسنالٹی یا شخصیت کو کبھی بھی قبول نہیں کریں گے کہ جو علم و دانش کو پسند نہ کرتی ہو. کوئی جو پریڈکٹیبل نہ ہو ایسی شخصیت کو کبھی، وہ ایک اصول پسند ایک دانشور انسان کو پسند کرتے ہیں. بنی امیہ نے اپنی کرسی جمانے کے لیے کوشش کی کہ کس طرح لوگوں کو حقیقی علم و دانش سے دور کیا جائے. دور اچھا، کیا وہ جائے. وہ علم و صحیح دانش کا سلسلہ محدثین کو اور صحابہ کو اور تابعین کو ختم تو نہیں کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے دوسرے راستے اپنائے، حدیثوں پہ پابندی یا جھوٹی حدیث گڑھنے والے. چوتھے امام کے زمانے میں زہری نام کا ایک شخص تھا جس نے بہت ساری جھوٹی حدیثیں گڑھی ہیں، جس کے لیے امام سجاد علیہ السلام نے ان کو نصیحتیں بھی کی. پانچویں امام کے زمانے میں بھی وہ تھے. تو بنی امیہ نے کیا کام کیا لوگوں کو منحرف کرنے کے لیے، صحیح علم سے دور کرنے کے لیے؟ تین کام کیے جس کا سدباب امام باقر علیہ السلام نے کیا. سب سے پہلے بنی امیہ نے کیا کیا؟ بنی امیہ نے سب سے پہلے حدیث کے نقل کے سلسلے، البتہ عمر ابن عبدالعزیز نے پابندی اٹھائی، ٹھیک ہے، لیکن ہوں اس دور تک آنے کے بعد تک جو ہے وہ اچھے خاصے جھوٹے حدیث نقل کرنے والے بڑھ گئے تھے. تو جھوٹی موجود تھے. حدیثیں بیان کرنے والوں کو انکریج کیا بنی امیہ نے، سب سے پہلا کام. صحیح دوسرا کام، بنی امیہ نے لوگوں کو حقیقی علم و معرف سے دور رکھنے کے لیے فاسد اور انحراف کن عقائد میں ملوث کیا. ٹھیک ہے نا، بہت سارے ایسے نظر، صحیح. مثال کے طور پہ کچھ ایسے عقائدی اور اچھا فکری نظریات کی اچھا جی اس میں انحرافی ٹولوں کا بھی ذکر آتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے جی میں میں کچھ ابھی وہاں بھی گروپس بھی آؤں گا تھے جو انحرافی کہ ٹولوں کی جی ہاں طرف آپ کی خدمت میں. جی میں اس چیز کو چاہ رہا تھا کہ ہوں، امام باقر نے کیسے تحفظ کے دین اسلام کا. ٹھیک ہے، تو آپ ان کے انحرافات کو دیکھیں. بنی امیہ نے کیا کیا؟ بنی امیہ نے جھوٹی حدیثیں گڑھنے والے تیار کیے، جھوٹے جعلی علماء تیار کیے، جعلی علماء جعلی اسکالرز تیار کیے. امام باقر علیہ السلام نے اس دین کے تحفظ کے لیے سب سے پہلے ایسے محدثین تیار کیے کہ جو صحیح اور رسول خدا کی واقعی حدیثوں کو نقل کر سکے. ایک 400 سے تقریباً 497 497 اسٹوڈنٹس تھے امام باقر علیہ السلام کے لیے، جن میں سے سینکڑوں حدیثیں نقل کرنے والے، ہزاروں کی تعداد میں ان لوگوں نے علم و دانش سے بھرپور حدیثیں. تو حدیثوں کے سرمایے کے ذریعے امام باقر علیہ السلام نے دین کا تحفظ کیا. السلام دوسرا، السلام. لوگوں کی فکری تربیت. فکری طور پہ اگر سماج کی تربیت نہیں ہوگی سماج زندہ نہیں ہو سکتا. سماج فرسودہ احساسات و جذبات کے ساتھ محض زندہ نہیں رہ سکتا جب تک عقلی اصول اور شعور نہ ہو سماج میں، جو سماج کی سبحان حیات کا اللہ سبب بالکل بنے. ایسے ہی ہے. تو امام باقر علیہ السلام نے یہ بہت ساری باتیں اس میں دو بنیادی اسٹریٹجی کی طرف. ایک، احیاء علوم آل محمد، رسول خدا کے علم دانش کو زندہ کیا، جو سربستہ آپ بالکل اپنے صحیح اولیاء کو حوالے کر کے گئے تھے رسول خدا. قرآن مجید کی ایک آیت ہے، معاف کیجیے گا میں اس میں ٹائم صحیح زیادہ لے رہا ہوں کیونکہ ایک کلیدی نقطہ ہے. قرآن مجید کی ایک آیت بالکل ہے، صحیح وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اے میرے حبیب، میں نے آپ کی طرف اس ذکر کو نازل کیا تاکہ آپ نازل کیا. تبیین کریں لوگوں کے لیے، واضح کریں اس چیز کو آپ جو آپ کے اوپر نازل ہوئی ہے. اٹ مینس جو نازل ہوئی ہے اللہ اکبر. کتاب، اس کی توضیح وضاحت ضروری ہے. سو رسول خدا نے کلیات بالکل تو صحیح. تمام قرآن کی بیان کر دی، لیکن اس کی تفصیل، اس کی جزیات، خود تمام مسلمانوں میں اتنی ظرفیت نہیں تھی، فکری اعتبار سے اتنا رشد نہیں تھا، اتنی ترقی نہیں تھی.
رسول خدا نے ایسے سلسلے بنائے ائمہ کے کہ جو زمانے کی فکری ظرفیت کے مطابق لوگوں کے درمیان علم و دانش کو آشکار کریں. کیوں امام حسین کے لیے اللہ رسول اکبر. خدا نے نہیں کہا کہ وہ علم کو یبقر و بقرن؟ کیا امام حسین نے علم و معرف ہمیں نہیں دیے؟ کیوں امام سجاد کے لیے نہیں کہا رسول خدا نے؟ قابل غور نقطہ آپ دیکھیں، کیوں امام سجاد کے لیے رسول خدا نے نہیں بالکل. کہا؟ رسول خدا امام سجاد نے صحیفہ سجادیہ جیسی عظیم کتاب ہمیں دے دی. اس کا بنیادی سبب یہ تھا کہ نہ یہ کہ امام میں کمی ہے، بلکہ اس زمانے میں اتنی ظرفیت نہیں تھی کہ وہ زمانہ علم و معرف کو تحمل کر سکے. پانچویں امام کے اللہ زمانے میں اکبر. آتے آتے اب زمانے میں اتنا تحمل آ چکا تھا کہ اب امام باقر علیہ السلام کو اپنا علم ظاہر کرنے کی ضرورت ہے. یہ اس کی فلسفی یہ ہے. آپ دیکھیں اللہ کا کام حکمت کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی یہ جو سٹیپ بائی سٹیپ، امام حسن کے زمانے میں کیا ظرفیت ہی نہیں تھی، خوارج جیسے لوگوں سے مولا کائنات تو امام حسن کو روبرو ہونا پڑا. امام حسین کو مثلا کوفے اور کربلا کے حالات سے روبرو ہونا پڑا. یعنی کیا فکروں میں ظرفیت نہیں. تو امام باقر علیہ بالکل ایسے. السلام کو جو لقب دیا وہ بہت نپا تولا، سوچا سمجھا اور بہت اسٹریٹجی کے ساتھ اور منصوبہ بندی کے ساتھ تھا. اس طرح امام باقر علیہ السلام نے دین کا احیاء کیا اور رسول خدا کے اسلام کا تحفظ کیا. بالکل جی صحیح. بالکل صحیح. اچھا، امام کی جو سیاسی تدابیر ہیں اس حوالے سے ہمیں جی تاریخ جو ہے وہ کیا بتاتی ہے؟ اس میں بیچ بیچ میں آپ ذکر کرتے رہے ہیں، تھوڑا سا ایک اسپیسیفائی، جی تھوڑا سا اس کے اوپر تھوڑی اور بات ہو جائے کہ سیاست جی الہیہ میں نمایاں کیا چیزیں تاریخ ہمیں متوجہ کرتی ہے. دیکھیے بہرحال واضح سی بات ہے، سیاست کا مفہوم جو ائمہ کی زندگی میں ہم جب استعمال کرتے ہیں اس لفظ کو، باہر کی دنیا میں سیاست جی کا ہاں. مفہوم کچھ اور بھی ہو، لیکن ائمہ کی زندگی میں جب ہم سیاست کو لفظ کو استعمال کرتے ہیں، یعنی اپنے زمانے کی سب سے بہترین اسٹریٹجی جس کے ذریعے دین اور تشیع کا تحفظ ہو سکے. بالکل صحیح. سب سے پہلے اگر ہم سیاست کی بات، امام باقر علیہ السلام نے اپنے زمانے میں ایسی اسٹریٹجی اپنائی. اس زمانے کے حالات دیکھیں، بنی امیہ آپس میں لڑ رہے ہیں، بنی امیہ اور بنی عباس میں آپس میں جھگڑا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن شیعوں پہ جنگ ہو رہی ہے. صحیح. سختیاں کم نہیں ہیں. آپ دیکھیں اس زمانے میں عراق کے شیعہ مشہور تھے. عراق مشہور تھا کہ عراق میں شیعہ زیادہ ہوتے ہیں، یعنی حتیٰ مدینے کے بنسبت عراق میں تعداد زیادہ تھی. مدینے کے بنسبت عراق میں شیعوں کی تعداد، عراق میں. کوفہ ایک سینٹر تھا شیعوں کا، اور اچھی خاصی تعداد تھی یہاں. تو بنی امیہ کی تمام تر کوشش یہ تھی کہ کس طرح شیعوں سے اماموں کا رابطہ منقطع کر دیں، کیونکہ جب ہمارا رابطہ صحیح. اگر پتوں کا رابطہ جڑوں سے نہ ہو تو پتے خشک ہو جاتے ہیں، خشک ہو جائیں گے. بالکل ایسے. خشک ہو جاتے ہیں. تو ہماری حیثیت، ہم پتے ہیں درخت کے، ہمارے ائمہ ہماری جڑیں ہیں، ہمارا تنا، ہمارا وجود ائمہ بالکل سے صحیح. وابستہ ہے. تو بہرحال ہر زمانے میں، سبحان آج کے اللہ. زمانے میں بھی ہمیں شب و روز اپنے اماموں سے وابستگی رکھنی ہوگی، عملی طور پہ، زبان کی حد تک نہیں. تو اب ان کی کوشش یہ تھی کہ ان کو کس طرح شیعوں کو ان کے امام سے دور کیا جائے. طرح طرح کی پابندیاں، طرح طرح کے مثلا سینکشنز، خاص کر کوفے کے شیعوں کے اوپر، یعنی جتنی سختیوں میں مبتلا کیا جا سکے. حج میں جب جاتے تھے تو ان کے اوپر جاسوس چھوڑے جاتے تھے. تو امام نے سب سے پہلے کیا کام کیا؟ سب سے پہلے دیکھیے، یہ بہت بڑی اسٹریٹجی ہے جو آج بھی اس کی ضرورت ہے. امام نے مختلف علاقوں سے شاگرد تیار کیے. مختلف علاقوں سے امام نے اسٹوڈنٹس تیار کیے جو امام کے خاص صحابی بنے. یہ 497 جو آپ نے دیکھا امام کے خاص صحابی ہیں، یہ صرف مکے یا مدینے کے نہیں تھے، بلکہ اس زمانے میں جہاں اللہ بھی ہوگا. اسلامی سرحدیں پائی جاتی تھیں، اچھے علاقوں سے. یہ ایک بہترین ذریعہ ہے تشیع کے تحفظ کا. مختلف علاقوں سے تحفظ امام کا. نے سبحان اللہ. شاگرد قبول کیے. جیسے آج حوزہ علم نجف میں، حوزہ علم قم میں، اکراس دا گلوب اسٹوڈنٹس وہاں ہیں اور وہاں پڑھ رہے ہیں. یہ اس اسٹریٹجی کے ساتھ جائیں، یہ سوچ کے جائیں کہ یہ امام باقر، امام صادق علیہ السلام کے سفیر بن کے جا رہے ہیں اور وہاں سے ان کو سفیر بن کے اللہ واپس ہوگا. آنا ہے. بہرحال تو یہ امام سبحان نے اللہ. مختلف علاقوں سے شاگردوں کو اکٹھا کیا، مدینے میں ان کی تربیت کی. مدینے میں تربیت کرنے کے بعد اب یہی تربیت جو کام چوتھے امام نے کیا تھا. چوتھے امام نے شاگرد آپ کو نہیں ملتے تھے کیونکہ حالات کرفیو کے تھے اور خوف زدہ حالات، بنی امیہ کا خوف تھا، تو امام نے غلام خریدے اور بیچے. پانچویں امام تک اب وہ زمانہ بدل چکا تھا. پانچویں امام نے شاگرد اکٹھا کیے اور مختلف علاقوں میں شاگردوں کو واپس کیا. یہ نہیں کہا کہ تم مدینہ ہی میں رہو، صحیح. اپنے کسی کو کوفے بھیج دیا، مثلا قم کوئی چلا گیا، کوئی مثال کے طور پہ دوسرے الگ الگ علاقوں میں تقریباً امام کے جو یعنی پھیلاتے رہے صحابی ان تھے کو.
پھیلاتے رہیں. پھیلانے کا مقصد کیا تھا؟ پھیلانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ میرے شاگرد جائیں اور مختلف علاقوں میں ہمارے معارف کو نشر کریں، اللہ اکبر، مختلف اللہ علاقوں اکبر، جا کے اللہ اکبر. حلال و حرام کو بیان کریں، مختلف علاقوں میں لوگوں کو. میں بھی جب اصحاب کا تذکرہ آئے گا تو میں ایک دو مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تھوڑی سی. تو ایسے شاگرد، سب سے پہلا کام کیا کیا؟ امام باقر علیہ السلام نے شاگرد تیار کیے. یہ پہلی اسٹریٹجی. شاگرد کون سے شاگرد ہیں؟ یہ ایسی شاگرد سمپل شاگرد نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ شاگرد ہیں جن کے لیے پانچویں امام یا چھٹے امام فخر سے کہتے تھے کہ جس نے ان کو شکست دی اس نے مجھے شکست دی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس میں یعنی اس میں نمایاں شخصیات کون کون سی ہیں؟ مثال کے طور پہ فرض کیجئے پانچویں امام محمد بن مسلم، ابان بن تغلب، محمد بن مسلم جیسی شخصیتیں آپ سوچیں. میں یہاں ایک اور تذکرہ، ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ کروں گا جو ہم لوگوں کے لیے بسم اللہ، قابل بسم غور اللہ. نقطہ ہے. بہرحال بہت سارے انحرافی یا مثال کے طور پہ غلط فہمیوں کے جو افراد شکار ہیں. ایک اکثر کویشچن آتا ہے کہ اماموں کے زمانے میں تو اجتہاد نام کی کوئی چیز نہیں تھی، یہ تو ایک نئی ایجاد ہے. ٹھیک ہے، یہ تو بعد کے زمانے کی ایجاد ہے. میں آپ کو مثال دوں، جناب محمد بن مسلم کوفی، یہ کوفے کے تھے، کوفے کے رہنے والے. ٹھیک ہے، امام باقر علیہ السلام کے مکتب میں آپ نے حصول علم کیا، پڑھا، پڑھنے کے بعد واپس چلے گئے، امام نے کوفے واپس بھیج دیا. ٹھیک ہے. عبداللہ بن ابی یعفور نام کا ایک چاہنے والے امام کے، وہ امام علیہ السلام سے ملاقات کے لیے آتے ہیں. کہتے ہیں کہ مولا، یہ البتہ چھٹے امام سے ملنے کے لیے آتے ہیں، جبکہ محمد بن مسلم پانچویں امام چھٹے امام دونوں کے شاگرد ہیں. یہ چھٹے امام کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ مولا، آپ کبھی کبھی ہمارے پاس کچھ ایسے مسائل آتے ہیں ہماری زندگی میں کہ جس کا ہمارے پاس جواب نہیں ہوتا. اب آپ بھی اتنی دور ہیں، ہم عراق میں ہیں، آپ مدینے میں ہیں، آپ تک ہماری دسترسی نہیں ہو پاتی، ہم آپ سے سوال نہیں کر پاتے، جب تک ہم قاصد بھیجیں بہت دیر ہو جاتی ہے، کوئی رائے حل بتائیے ہم کیا کریں. تو امام کا جواب سنیے. امام کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں کہ تم محمد بن مسلم سے کیوں غافل ہو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. محمد بن، یعنی کیا مطلب؟ یعنی وہ امام نے کلوننگ کی ہے. دیکھیے، امام نے مطلب ایسے شاگرد تیار کیے جو تقوی، پرہیزگاری، علم، معرفت، کمالات، اخلاق و اوصاف میں امام کا آئینہ ہے بھرپور. جیسے امام نے ہم تمام شیعوں کے لیے کہا ہے کہ شیعہ جو ہیں، ہم تمام شیعوں کے لیے امام نے کہا خدا کرے ہم ایسے ہو جائے کہ شیعہ ہمارا آئینہ ہے، کیونکہ زمانے نے ہمیں تو دیکھا نہیں ہے. ہمارے شیعوں کو دیکھے گا زمانہ تو ہمیں شاید پہچان لے. ہمیں ایسے ہی ہونا چاہیے. تو امام نے خاص اپنے شاگرد ایسے تیار کیے کہ جو آئینہ تھے امام، پانچویں امام اور چھٹے امام کا. اب سنیے محمد بن مسلم، یہ محمد بن مسلم کی شخصیت. ٹھیک ہے. اچھا، اس زمانے میں محمد بن مسلم کے بعد اب کیا ایک شخص آتا ہے، ایک آدھی رات کو، خوب تقیہ کا بس زمانہ تھا، نمایاں بھی نہیں ہو سکتے تھے، اپنے آپ کو ظاہر بھی نہیں کر سکتے تھے، بنی عباس، بنی امیہ کی طرف سے پابندیاں، حالات اچھے نہیں. ایک آدھی رات کو چھت پہ سو رہے ہیں یہ اپنی، کسی نے دق الباب کیا، نوک کیا دروازہ، تو انہوں نے چھت سے جھانکا، دیکھا کوئی خاتون ہے محجبہ، وہ دروازے پہ کھڑی. اوپر سے انہیں سوال کیا کہ کیا بات ہے بی بی، کیا وجہ آدھی رات کو آپ یہاں آئے؟ تو آپ کہتے ہیں کہ میری ایک بہو ہے کہ جو زچگی کے حالت میں فوت ہو گئی ہے اور اس کا بچہ ابھی زندہ ہے، تو ہم کیا کریں بتائیے. تو خیر یہ نیچے آئے اور آ کے انہوں نے جواب کیا دیا، غور سے سنیے گا، وہ جو قابل غور نقطہ ہے. اس کے بعد وہ جو اہم نقطہ ہے وہ میں بھی عرض کروں گا. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے مولا، اپنے آقا امام باقر علیہ السلام سے سنا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان، اگر کوئی خاتون زچگی کے عالم میں فوت ہو جائے اور اس کا بچہ اس کے پیٹ میں زندہ ہو، تو اس خاتون کے پیٹ کو کاٹ کے اس سے بچہ نکال لینا چاہیے. خوب، اب یہ بتائیے، یہ جناب محمد بن مسلم یہاں خود امام موجود نہیں ہیں، امام نے ان کو اتھارٹی بنا دیا، ان کو اتنے اختیارات دے دیے ہیں کہ یہ میرا فقی ہے، میرے مکتب کا دانشور ہے، میرے مکتب کو سمجھنے والا ہے، لوگوں کو چاہیے کہ اس سے اپنے مسائل حل کریں. آج بھی کوئی فقی اگر فتویٰ دیتا ہے، کوئی مجتہد اگر فتویٰ دیتا ہے، تو آج بھی وہی کام ہے، وہی قال الصادق، وہی قال الباقر کی تشریح ہے. تو آج کے زمانے میں بھی فقی اپنی مشکل یہ ہو گئی ہے کہ قیاس کو اور اجتہاد کے فرق کو لوگ واضح نہیں کر پاتے. لوگ جہاں پر امام کی حدیث سنتے ہیں کہ کیا تم، بالکل نہیں سمجھ پاتے، جس طرح امام نے فرمایا کیا تم قیاس کرتے ہو، جیسے امام صادق نے کہا کہ جناب ابو حنیفہ سے کہ تم قیاس کرتے ہو، تو لوگ اس قیاس کو یا اجتہاد پر فٹ کر دیتے ہیں. ہمیں اس کا تدارک چاہیے.
اس کا تدارک چاہیے. اب اسی واقعے کا تکملہ جو ہے وہ اس بات کی آپ ہی کی بات کی تائید کرتا ہے مصفی صاحب. تو اب وہ خاتون چلی گئیں. خاتون جانے سے پہلے انہوں نے پوچھا محمد بن مسلم نے کہ یہ بتاؤ کہ تم کو بھیجا کس نے, تم کو میرا دروازہ کس نے بتایا, میں تو تقیہ میں رہتا ہوں, میں نامعروف اور غیر مشہور شخصیت ہوں. کہا کہ میں پہلے جناب ابو حنیفہ کے گھر گئی تھی تو انہوں نے آپ کا پتہ بتایا. ٹھیک ہے, اور مجھ سے کہا تھا کہ جو بھی وہ بتائیں گے ان کی بات صحیح ہوگی اور وہ ہم کو آ کے بتانا. آپ دیکھیں آپ ہی کی بات, قیاس اور اجتہاد میں زمین و آسمان کا فرق. یہ خاتون فرق. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے, یہ خاتون جاتی ہیں جناب ابو حنیفہ کو بتاتے ہوئے چلی جاتی ہیں. دوسرے دن مسجد کوفہ میں صبح یہ جناب محمد بن مسلم پہنچے اور دیکھا کہ ابو حنیفہ اسی مسئلے کو اپنے شاگردوں کے درمیان کویسچن کی شکل میں پیش کر رہے ہیں اور پھر اس کا جواب دے رہے ہیں, یہ اس طرح کہ گویا میں ہی اس کا جواب دینے والا ہوں. تو محمد بن مسلم ذرا انہوں نے مسکراہٹ کے ساتھ کھنکھا کے ان کو انتباہ کرایا. تو ابو حنیفہ کا جواب کیا تھا کہ بھئی جاؤ, ہمیں پریشان نہ کرو, ہمارا راستہ, میں جو کام کر رہا ہوں مجھے کرنے دو. یعنی یہ فرق سمجھنا ضروری ہے. یہ قیاس تھا فرق سمجھنا اور یہ فقاہت تھی. یہ قیاس تھا, یہ محمد بن فقاہت مسلم کی فقاہت تھی جنہوں نے قال مولانا الامام الباقر کہا ہے, اور یہاں کیا تھا, یہاں سبحان اللہ. قیاس تھا. تو یہ ڈفرنس سمجھنا بہت ضروری ہے. ائمہ کے زمانے میں بھی اجتہاد, ائمہ نے خود ریکمینڈ کیا کہ جاؤ ان سے پوچھو, وہ جو جواب دے وہ ہمارا جواب. یعنی اس ابان بن اللہ تغلب اکبر. جیسی نمایاں شخصیت. جی یعنی کہ تربیت ایسی کی ہوئی تھی کہ وہ جانتے تھے کہ وہ انہی منابوں کی طرف, انہی مشربوں کی طرف توجہ کریں گے, رخ اختیار کریں گے, اس صراط سے ہٹ نہیں سکتے. سبحان اللہ قبلہ. جی بالکل, فقی کا کام ہی یہی ہوتا ہے. فقی بھی انہی مسائل, انہی کتابوں سے, انہی روایات سے. یعنی فقی کبھی بھی یہ نہیں کہتا ھذا رأیی, یہ میری رائے ہے, میرا ویژن ہے. نہیں. قال الصادق قال الباقر سے ہٹ کے اگر کسی فقی نے کہا کہ میرا خیال, کبھی بھی فقی بزرگ اجلہ علماء کا شیوہ یہی رہا ہے کہ مثلا آیات روایات کا فہم یہ کہتا ہے اور دلائل یہ کہتے ہیں, حتیٰ اگر وہ عقل کا بھی سہارا لیتے ہیں تو اس دلیل کے ساتھ کہ امام نے اس کو ریکمینڈ کیا, وإلا وہ اپنی عقل, فردی عقل کا جو ہے وہ اعتبار نہیں رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بہرحال یہ چیزیں ائمہ علیہ السلام کے یعنی جو احادیث میں اور روایات میں اور کلام پاک سے جو اس کو ملایا جاتا ہے, جس کو ہم استنباط کہتے ہیں, تو وہ تمام تر اس کے جو منابع ہیں, یہ ہم جو ہے وہ اس جی کو اپنے ان نوجوانوں کی خدمت میں جن کو گمراہ کیا جا رہا ہے, جن کو اجتہاد کو جو ہے وہ اور قیاس میں تبدیل کیا جا رہا ہے, مس اور ان گائڈ کو کیا جو ہے جا وہ رہا ہے, پکچر کچھ اور دکھایا جا رہی ہے, مس گائڈ کیا جا رہا ہے, ان کو ہم بتا دیں گے اس کے جو منابع ہیں. قبلہ اس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ وہ استنباط جو ہے وہ قال الصادق اور قال الباقر کے اوپر ہی آج بھی اس کی عمارت اپنے پورے آج بھی شان و اسی شوکت کے عمارت. ساتھ اس کے اوپر کھڑی ہے. جی بالکل یہی ہے. مثلا دیکھیے فقی جو ہے اس کو, یعنی ایسا نہیں کہ یہ اسٹرکچر اس نے خود تیار کیا ہے, اسٹرکچر اماموں نے دیا ہے. علینا القاء الاصول وعلیک اصول وعلیکم باستنباط الفروع, ہم تمہیں اصول دیں گے, تم انہی اسٹرکچر کے اندر سے تم کو اپنے مسائل دریافت کرنا ہے. تو کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ فقی کے نظریات اپنی اپج ہوتی ہے. وہی ائمہ کی روایات, وہی قرآنی آیات, وہی احادیث, وہی قول رسول, وہی قول امام علی علیہ الصلوۃ والسلام, یہی اسی دائرے سے باہر کبھی کوئی مجتہد نہیں نکل سکتا. صحیح. یہ اچھا, امام ائمہ کی نے اسی, اچھا سیاسی ائمہ کا آبجیکٹو تھا, میں اس بات کو, جی جی بسم اللہ آپ بات تمام کریں پہلے. میں ایک جملے میں خالی اس بات کو مکمل کروں کہ ائمہ کا آبجیکٹو یہ تھا کہ ایسے شاگرد تیار کریں کہ جو تشیع کو اور امام کو ریپرزینٹ کریں. کبھی بھی یعنی وہ سبحان اللہ. یقینی سی بات ہے, ہم کبھی بھی امام معصوم کی جگہ تو لے نہیں سکتے, ہم ہو نہیں سکتے امام معصوم جیسے, لیکن ہمیں اپنا ایسا اس طرح امام ہماری تربیت کرتے تھے, یعنی شاگردوں کی تربیت کرتے تھے کہ جو امام نہیں ہے تو لوگ سمجھے کہ ھذا جعفری ھذا باقری, یہ جعفری ہے یہ باقری ہے. جب یہ ایسا ہے تو امام سبحان کیسے ہوں اللہ. گے, باقر اور جعفر کیسے ہوں گے. جی اب بات یہاں تک جی قبلہ ہاں پہنچی گئی ہے تو تھوڑا سا ہم اس موضوع کو تھوڑا سا اور وسیع کرتے ہیں, کیونکہ ٹیلی ویژن دیکھنے والے صرف ایک ہی کمیونٹی سے تعلق نہیں رکھتے, اس میں مختلف جگہوں کے لوگ, مختلف ادیان کے لوگ, مختلف مشربوں کے لوگ, مختلف فرقوں کے لوگ جو ہے وہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. جو شیعوں کی پہچان ہمارے ائمہ علیہ السلام نے اور خصوصاً امام محمد باقر علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے, اس کے اوپر تھوڑی سی ہم توجہ کر لیں کہ وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں, ہماری خصوصیات کہ کس کو کہا جائے گا یہ باقر علیہ السلام کا شیعہ ہے, یہ جو ہے وہ امیر المومنین کا شیعہ ہے, وہ کون شیعہ, اس کی کیا خصوصیات ہیں, کیا خصائل ہیں, کیا اس کے
اس کو کس طرح سے، کیا سائن ہے، کس طرح پہچانا جائے؟ دیکھیے سب سے سمپل ورڈ میں ایک لائن میں اگر میں اس بات کی وضاحت کروں تو سب سے پہلے یہی کہوں گا ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سلسلے میں سینکڑوں روایت ہیں نمایاں، مثلا مولا کائنات نے بھی شیعتنا، جن میں شیعتنا کا لفظ زیادہ استعمال ہوا ہے، شیعتنا، امام حسین بھی شیعتنا، امام حسن کے یہاں بھی شیعتنا، امام چوتھے امام کی زبان میں بھی شیعتنا، پانچویں امام نے بھی متعدد، حتیٰ آخری امام تک شیعتنا، شیعتنا کا لفظ سب سے پہلے شیعوں کی سب سے ادنا پہچان یہ ہے کہ شیعہ، جو ابھی میں نے پہلے بھی عرض کیا، شیعہ اخلاق و اوصاف و کردار و گفتار میں امام کا آئینہ ہے، سب سے پہلے ایک سمپل جملے میں، یعنی کسی نے بھی، ہم وہ تاریخ میں جو ہم اب تک اوصاف و فضائل سنتے آئے ہیں کہ امام ایسے تھے، امام کی عبادت ایسی تھی، امام کا زہد ایسا تھا، امام کا تقوی ایسا تھا، یعنی حتیٰ ظالم بھی اس زمانے میں یہ کہتا تھا کہ اپنے زمانے میں یعنی میں ازہد الناس افقہ الناس جو ہے وہ امام تھے، خوب عقل و شعور و تدبیر، پرہیزگاری میں، علم و دانش میں امام باقر علیہ السلام تھے۔ آج اگر آج امام کا چاہنے والا شیعہ جو ہے، اگر ہم پانچویں امام کی مجلس کے لیے بیٹھے، پانچویں امام کی شہادت غم منانے بیٹھے ہیں، اگر آج امام کا چاہنے والا علم و دانش کے میدان میں پیچھے رہے تو ایک سوالیہ نشان ہے، ہم کیسے امام کو ریپرزینٹ کریں گے، ہم کیسے امام کا آئینہ بن پائیں گے؟ ٹھیک ہے، تو اخلاق و کردار میں، اوصاف میں، گفتار میں، سچائی میں، میں ایک روایت آپ کی خدمت میں پانچویں امام کی پیش کروں گا جو بہت معمولی سی ہے۔ یہ عمر بن عبدالعزیز کو امام نے کہا تھا، ایک نصیحت تھی، 3 بنیادی نصیحت ہے جو میں سمجھتا ہوں پوری زندگی کے لیے کلیدی حیثیت رکھتی ہے نصیحت۔ یعنی عمر بن عبدالعزیز ظالم تھا، ظالموں میں تھوڑا کم ظالم تھا، ٹھیک ہے، بہرحال جو بنسبت اس کو کہتے ہیں کہ وہ بہتر تھا بنی عباس میں، اس کو ایک نصیحت کی، جس نصیحت کے فوراً بعد عمر بن عبدالعزیز نے، چاہے ظاہری طور پہ صحیح، اس نے فدق واپس کر دیا اور وہ لکھا امام کے لیے۔ کہیں امام سے ملاقات ہوئی، قدموں پہ امام کے گرا کہ فرزند رسول کوئی نصیحت کیجیے مجھے، مومن کی علامات المومن بتائیے، تو امام نے کہا کہ للمؤمن ثلاث خصال، یہ خطاب کس سے کر رہے ہیں امام باقر علیہ السلام؟ عمر ابن عبدالعزیز کو تو صرف بہانہ ہے، یہ ہمیں بتا رہے ہیں، امام ہمیں بتا رہے ہیں، للمؤمن ثلاث خصال، مومن کی 3 خصلتیں ہیں۔ سب سے پہلی خصلت کیا ہے؟ اذا رضی لم يدخلہ رضاہ فی الباطل، جب مومن میرا چاہنے والا خوش ہوتا ہے تو وہ خوشیوں میں، گناہ میں مبتلا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ یہ اکبر، کلیدی، سبحان اللہ، میں ایک سبحان مثال اللہ، دوں آپ کو، یہ ہم تمام مومنین جتنے بھی ابھی ذی الحج کے ایام، شادی کے ایام ہیں، اکثر خوشیاں ہمارے گناہوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جب مومن ہمارا چاہنے والا خوش ہوتا ہے تو اس کی خوشی اس کو گناہ میں مبتلا نہیں کرتی ہے۔ ہمارے گھروں میں جو شادیاں ہوتی ہیں، ہمیں وہی شادی رکھنی ہوگی جو امام باقر علیہ السلام کو پسند ہے۔ ہمارے جشن، ہمارے یہاں جو اوکیزنز ہوتے ہیں اور ہمارے یہاں جو پروگرامز ہوتے ہیں، اس میں ہمیں اس بات کا لحاظ کا، پرسنل فیملی گیدرنگز جو ہوتی ہے ہماری، چاہے جو بھی کوئی بھی خوشی کا ایونٹ ہو ہمارا، ہمیں اس چیز کا لحاظ رکھنا ہوگا۔ ہم کسی دوست سے خوش ہو جائیں یا کسی انسان سے ہم خوش ہو جائیں، کسی تنظیم، کسی جماعت سے خوش ہو جائیں، تو ہماری خوشی ہمیں حق سے منحرف نہیں کرتی۔ کبھی کبھی ایک محاورہ مشہور ہے نا کہ دوست کا ہر عیب جو ہے وہ 7 خون بھی معاف ہے۔ نہیں، اسلام میں ایسی دوستی نہیں ہے کہ جس میں 7 خون معاف ہے۔ اسلام میں خونی اصول ہے، اسلام، اسلام میں اصول کی دوستی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ امام کیا کہنا چاہتے ہیں کہ جب وہ کسی سے خوش ہوتا ہے تو اس کی خوشی اس کو حق سے منحرف نہیں کرتی، بات گمراہی کی طرف نہیں جاتا ہے۔ دوسری کیا پہچان ہے؟ اذا غضب لم يخرجه غضبه من الحق، اگر کسی سے ناراض ہوا، یہ ہم سب کے لیے، میں اپنے آپ کو خطاب کر رہا ہوں، کسی سے ناراض ہوا، کسی سے دشمنی ہوئی، تو دشمنی میں وہ حق کے راستے کو نہیں چھوڑتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ کبھی کبھی کسی سے دشمنی ہوتی ہے، اکثر فیملی میٹرز میں اختلاف ہو جاتا ہے، خدا نہ کرتا، خدا اس شر سے سب کو بچائے، ڈائیورس ہوتا ہے، تو آپ دیکھیں یا اختلافات میں کتنے ایک دوسرے کو برا بھلا کہا جاتا ہے، جتنی بھی برائیاں اور جتنے بھی صفات نہیں ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے پہ الزام کی شکل میں پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ مومن ایسا نہیں ہوتا ہے، مومن اگر کسی سے دشمنی بھی کرتا ہے تو وہ دشمنی میں پرہیزگاری کے دائرے کو نہیں چھوڑتا، وہی کہو جو اس میں ہے، وہی صفت، اس کی دشمنی اس کو حق سے منحرف نہیں کرتی۔ من اذا قدر لم يتناول ما ليس له، جب اس کے پاس قدرت آ جائے، فرض کیجئے ہمیں بیت المال پہ کسی نے ٹریجر پہ ہمیں کرسی بیٹھا دیا، خزانے کی چابی میرے پاس ہے، لاکھوں کروڑوں روپے میرے پاس آتے ہیں، یہ ہماری قدرت ہے، میرے ہاتھ سے سارا خرچ ہو رہا ہے، میری قدرت ہمیں ایسے مال کے مالک ہونے پہ ہمیں آمادہ نہیں کرتی ہے کہ جو میرا نہیں ہے۔ آپ نے بزرگ مراجع تقلید کو دیکھا ہے، الشیخ مرتضیٰ انصاری جو گویا مجتہد، کوئی بھی فقی نہیں بن سکتا جب تک ان کو نہ پڑھے،
ان کے گھر میں بیت المال کا انبار لگا ہے، لیکن ان کے گھر میں اپنے گھر میں صحیح پردہ لگانے کو پردہ نہیں ہے، مہمان کے لیے زمین پہ اللہ چادر اکبر، بچھانے کو اللہ چادر اکبر، نہیں۔ یعنی کیا مطلب، اللہ اکبر، مال اس کے ہاتھ میں آ جائے تو وہ دیانتداری کے حدوں سے باہر نہیں نکلتا ہے۔ تو لہٰذا یہ نہ بہرحال ہو، ایک پیغام بڑا ہے امام سخت کا ہے سب کے واللہ۔ لیے کہ ہاں یہ سخت مرحلہ ہے، ہمیں تمرین و تدریب کرنی ہوگی، اور ہمیں آئینہ بننا ہوگا امام سبحان باقر اللہ، علیہ السلام کا۔ ہماری قوم کے بچوں کو علم و بالکل ایسی دانش ہے، کا آئینہ، تقوی کا آئینہ، پرہیزگاری کا آئینہ، بندگی کا آئینہ بننا ہوگا۔ جی بالکل قبلہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں گے کیونکہ پروگرام کا ٹائم بھی جو ہے وہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور امام نے عرفات میں جب ہم دیکھتے ہیں عرفات کی طرف نگاہ دوڑاتے ہیں، ہمیں روایات ملتی ہیں کہ امام نے وصیت فرمائی تھی سید الشہداء کے مصائب کی عرفات میں، کہ امام محمد باقر علیہ السلام کا ذکر ہو اور عرفات میں سید الشہداء کی مصائب کا ذکر نہ ہو، بات ادھوری رہ جائے گی۔ قبلہ اس کی تھوڑی سی گفتگو ہو جائے۔ دیکھیں، امام باقر علیہ السلام کربلا کے عینی شاہدوں میں سے ہیں، بے عینی شک، شاہدوں میں بے سے شک ایسی ہے۔ ہیں، شام کے عینی شاہدوں میں سے ہیں، کوفے کے عینی شاہدوں میں سے ہیں۔ آپ نے جو وہ مصائب یعنی کچھ تو عینی شاہد ایسے تھے کہ جو شہید ہو گئے، وہ باقی نہ رہ پائے۔ مثال کے طور پہ جو سن امام باقر علیہ السلام کا تھا، وہی سن دختر امام حسین علیہ السلام کا بھی تھا، ٹھیک ہے، لیکن وہ شام کے زندان میں شہید ہو گئیں، یعنی وہ گواہ جناب زینب جیسے عینی شاہدہ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بچوں میں جو عینی گواہ ہے ان میں سے امام باقر علیہ السلام تھے۔ لیکن اس کے بعد کے سلام حالات اللہ جو علیہ تھے چوتھے امام کے زمانے میں، حالات یعنی کبھی کبھی چوتھے امام کا گریہ اس بات کے لیے تھا کہ ہم اپنے بابا پہ گریہ نہیں کر سکتے۔ آئے۔ قابل غور نقطہ آپ دیکھیں، کبھی کبھی امام کا رنج اس بات پہ تھا کہ ہم نہیں، کیونکہ نہیں تھا لوگ شریک نہیں ہوتے تھے، لوگ آتے نہیں تھے، ڈر کے مارے، خوف کے مارے، ٹھیک ہے، لوگوں تک بات پہنچنا ضروری تھی۔ حج کا وہ زمانہ تھا کہ جس میں سارے لوگ جو ہیں وہ جمع ہوتے تھے، دنیا کے مختلف علاقوں سے لوگ آتے تھے۔ امام کی ایک علاقوں سے اسٹریٹجی یہ تھی کہ اللہ اللہ، یعنی امام حسین کے مصائب کے عام ہونے کا مطلب بنی امیہ کا بے نقاب ہونا، بے نقاب ہونا، ایک ظالم کا چہرہ عیاں دوسرا ہونا، اللہ اکبر۔ ظالم کا چہرہ نقاب ہو۔ امام حسین دیکھیے، میں اکثر اس چیز کی طرف تاکید کرتا ہوں، مصائب آئے، اور ذکر مصیبت جو ہے وہ صرف ہمارا رونا نہ ہو، بلکہ ہمارے رونے سے ظالم بھی بے نقاب ہو۔ اگر ظلم کی ہمراہی کے ساتھ ہم بالکل آنسو ایسی بہائیں تو امام سجاد کو تکلیف ہوگی، امام سجاد کو درد ہوگا، یہ کیسا آنسو ہے کہ ہم پہ بھی بہہ رہا ہے، ہمارے ساتھ بھی مثلا ہمارے غم میں بھی شریک ہوں اور دشمنوں کے ساتھ بھی ہاتھ ملائیں، باطل کے ساتھ بھی واہ نہیں ہے ایسا۔ تو ایک تو یہ دوسری اسٹریٹجی، سبحان اللہ، تیسری اسٹریٹجی یہ تھی، تیسرا فلسفہ یہ تھا کہ لوگوں تک صحیح تاریخ پہنچے۔ بنی بھائی آپ دیکھیے آج مثلا ایک ایک شہید سے متعلق، ایک ایک واقعے سے متعلق کتنی روایتیں پائی جاتی ہیں۔ بنی امیہ نے انٹینشنلی کیا ہے، باقاعدہ مختلف قسم کے جھوٹے اور سچے جو ہے وہ مورخ تیار کیے ہیں تاکہ وہ اپنی منشا کے مطابق تاریخ لکھیں۔ امام باقر علیہ السلام نے چھٹے امام کو جو اللہ معصوم ہیں ان کو سب کچھ نقل کیا کہ یہ ہمارے ساتھ ہوا، یہ ہمارے ساتھ ہوا، یہ ہمارے ساتھ ہوا، اور کہا کہ ہمارے جد کے مصائب اور ہم پر جو آلام ہوئے ہیں تم ان کو عرفات کے میدان میں 10 سال تک مستقل مجلس کرنا، شاید 10,000 یا 7,000 درہم آپ چھوڑ کے گئے تھے، باقاعدہ وصیت کر کے گئے تھے کہ یہ چھوڑ کے جا رہا ہوں میں تاکہ میرے مصائب کا ذکر ہو، تاکہ لوگ آشنا ہو سکے، صحیح ذکر مصائب ہو، مل سکے۔ مصائب میں پھر ایک اور میسج بھی میں دینا چاہ رہا ہوں اپنے سامعین کی خدمت میں۔ بہرحال دیکھیے مصائب بھی یہ کلام امام کی طرح ہے، مصائب میں بھی ذمہ داری ہے۔ کبھی کبھی ہمیں مصائب ایسا پڑھنا ہے بالکل کہ ایسی جو امام زمانہ کی اذیت کا سبب نہ بنے۔ ہم کوشش کریں اتنے آئے، مستحب، آپ آئے، خطبہ سے بھی ایسے مستند مصائب سنیں کہ جو باقاعدہ امام، جس سے واقعی امام کے آنسو نکلیں، امام کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ ہم یہ اکبر، سوچیں بنی امیہ نے اللہ، ایسا کیا تھا، اسرائیلیات جو ہے وہ کس لیے تھی؟ تاکہ ہم لوگوں کو قرآن سے آشنا کریں تو جھوٹے جھوٹے واقعات نقل کیے، آپ جھوٹے واقعات کے ذریعے بالکل ایسی، آنسو نہ نکل رہا ہے۔ امام حسین، روایت ہے رسول خدا کی کہ حسین کی دل میں حرارت پائی جاتی ہے، اگر حسین کا نام لیا جائے گا تو لوگ روئیں گے۔ آپ اللہ صحیح اکبر، وہ ان قتل مصائب بیان الحسین کیا، کیا کربلا حرارت حرارت فی لن القلوب المؤمنین لا تبرد ابدا۔ اب کیا کربلا کے مصائب حقیقی مصائب اتنے نہیں ہیں کہ ہم رو لیں؟ کیا ہمارے یعنی ہمارے لیے مر جانے کے لیے کافی ہے وہ مصائب؟ ہم کیوں الگ سے اضافہ کریں، اللہ کیوں الگ سے جھوٹی روایتوں کی ضرورت؟ کیا ایک بچی جو ہے کربلا میں، ابھی میں مصائب نہیں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، امام باقر یہ فکر دینا چاہ رہے تھے، ایک بچی آ کے رخصت کے سبحان وقت اللہ، کیا دل پھٹنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ ایک بچی آ کے رخصت کے وقت اپنے بابا سے یہ کہہ رہی ہے کہ میں کس کے سینے پہ سوؤں گی، آپ تو مرنے جا رہے ہیں، کیا یہ کافی ہاں، نہیں ہے مرنے کے لیے؟
یعنی ہم پھر الگ سے مصائب، یعنی ان خطب میں معذرت کے ساتھ اللہ تمام ذاکران اہل بیت کو سلامتی دے اور ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، لیکن بہرحال ہمیں اس چیز کا لحاظ کرنا ہوگا، ہم اپنے مصائب سے امام زمانہ کے دل کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ یہ ایک مقصد تھا امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا، تاکہ وہاں صحیح اللہ روایت اکبر، اللہ کربلا، اکبر، صحیح 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 روایت روایت پہنچے اور کربلا ظالمین کے چہروں کو چہروں بالکل کو بے صحیح، نقاب بالکل صحیح، جی جی چہروں کو بے نقاب کرے۔ ہمارے پاس جو ہے وہ 4-5 منٹ اور ہمارے پاس موجود ہے، تو مصائب اور کیفیت شہادت تاریخ نے کیا قلم بند کی، کس طرح سے امام محمد باقر علیہ السلام کو شہید کیا گیا، کیا کیفیت تھی، کیا منظر نامہ تھا، تاریخ کیا کچھ بتاتی، قبلہ اس طرف روشنی ڈالیں اور اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر بڑھیں گے۔ اللہ آپ کو اجر دے انشاءاللہ، اور سامعین کو بھی اجر دے واقعا۔ اب امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں کبھی ہم محسوس کریں تو، کیونکہ میں نے عرض کیا کہ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام خود عینی شاہد تھے، گواہ تھے، وہ تمام مراحل دیکھیں آپ۔ واہ حسین، واہ حسین، اچھا اللہ، میں ایک جملہ آپ سے کہوں اور سامعین سے بھی کہوں گا، رونے کے لیے میں سمجھتا ہوں وہی کافی ہوگا۔ امام سجاد کا جملہ ہے، امام سجاد کیوں روتے تھے، کیوں روتے رہے عمر بھر؟ الشام الشام جو آپ نے سنا ہے نا، آج تک امام زمانہ رو رہے ہیں، آج تک امام زمانہ گریہ کر رہے ہیں شام کے لیے، آج تک گریہ کر رہے ہیں۔ اب آپ سوچیں امام سجاد کی اگر عمر ہوتی اور میں یعنی درد ہی محسوس کریں، امام سجاد کی اگر اور عمر ہوتی تو اور گریہ کرتے۔ کیا امام باقر بھی امام معصوم ہیں؟ یہی احساس امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ہے۔ امام باقر نے بھی وہ مناظر دیکھے ہیں، ہم یہ نہ سمجھے کہ وہ بچہ جو ہے وہ صرف ایک کوئی احساس نہیں تھا، نہیں، امام باقر کے لیے بھی وہی احساس تھا کہ میں کیسے اپنی پھوپھی کو میں مطلب چاہتا ہوں، وہ تازیانے دیکھے ہیں امام باقر علیہ السلام، وہ اللہ تازیانے دیکھے ہیں۔ اچھا اجر، اکثر اماموں کے لیے ملتا ہے، اکثر اماموں کے لیے ملتا ہے کہ اپنے آخری وقت میں آپ نے امام حسین کو یاد کیا، اپنے آخری ہائے، وقت میں امام رضا علیہ السلام کے لیے ملتا ہے کہ آخری وقت میں آپ نے جو ہے اپنا بستر زمین، اپنے آپ کو بستر سے ہٹا دیا، کھری زمین پہ لیٹ کے جا کے کہا کہ اللہ آپ کو اجر دے، اور تمام امام خاران امام باقر علیہ السلام، یہی حال امام باقر کا بھی تھا، کھری زمین پہ لیٹے کس لیے؟ تاکہ یہ اس مصیبت کا کہا بھی آپ نے کہ میں چاہتا ہوں میں اپنے جد کی مصیبت میں خود کو شریک کروں۔ دیکھیے زہر، جب ہائے، امام باقر علیہ السلام نے کربلا کی پیاس کو دیکھا ہے، کربلا میں تشنگی کا عالم جو تھا نا، اس کو محسوس کیا ہے قریب سے، چھوٹے چھوٹے بچے جب کی صدائیں بلند کر رہے تھے، تو امام باقر علیہ السلام نے بھی اس مشکل کو، یعنی صرف راوی نہیں ہے بلکہ میں شریک تھے اس طرح جو مصیبت میں، اور شریک آپ ہے، کو یہ احساس اللہ تھا اکبر، اللہ، کہ شہادت کے وقت کیا حال تھا امام حسین علیہ السلام کا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب زہر جسم میں پھیل رہا ہوگا، کیونکہ امام کو بھی زہر دے کے شہید کیا ہشام ابن بنی امیہ کے حاکم نے، تو جب زہر جسم میں اثر کرنے لگا تو اب پیاس کی شدت بڑھ رہی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہائے ایسے حسین، عالم میں امام کو پیاس تو لگ رہی ہوگی، لیکن بار بار کیفیت کربلا یاد آ رہی ہوگی کہ ہمارا جنم، وہ مناظر اب آپ سوچیں، میں یعنی وہ سارے مناظر یاد آ رہے ہوں گے، امام حسین کا ایک چھوٹے سے بچے کے لیے پانی کا طلب کرنا، پوری عمر یاد کر رہے ہوں گے۔ میں ایک جملہ اکثر امام بے شک، بقی کے ائمہ کے لیے اکثر کہتا ہوں تاکہ امام زمانہ کے دل کو تھوڑی سی تسلی مل سکے، شاید ہم ان کے غم میں شریک ہو سکے۔ واقعا بہت غمزدہ ہیں امام لارش اللہ، روز گریہ کرتے ہیں، ہمیں تھوڑی سی توجہ چاہیے امام زمانہ کے لیے۔ چلیں بقی چلیں، ہم وہاں امام زمانہ شاید بیٹھے ہوں گے ابھی وہیں سلام کر، امام زمانہ سے خطاب کریں کہ مولا ہمیں بڑی تکلیف ہے، کسی کا بھی کوئی وارث اس دنیا میں زندہ رہتا ہے تو اس کی قبر ویران نہیں رہتی، ہائے، قبر ویران نہیں رہتی۔ آج پھر بھی تمام حالات ابھی اچھے نہیں، لیکن پھر بھی کربلا میں چراغاں ہیں، پھر بھی، لیکن کاظمین میں سامرا میں چراغاں ہیں، لیکن اللہ رے ائمہ بقی، یہ مصیبت ایسی ہے
کہ واقعا جس پہ دل پھٹ جاتا ہے کہ بقی میں کوئی چراغ جلانے والا نہیں، والا موجود نہیں ہے. اللہ امام اکبر، زمانہ اللہ کے دل اکبر، پہ کیا گزر رہی ہوگی. امام زمانہ یہی گریہ اللہ کر رہا ہوں کہ اکبر. خدایا میرے ظہور میں تعجیل کر دے، تاکہ میرے الہی جد میری جدہ کا قبر جو ہے جدہ کی قبر جو ہے وہ ویران نہ رہے. انہی آنسوؤں کے ساتھ بارگاہ الہی خدا میں آمین، دعا کہ الہی خدایا ہماری اس عبادت کو قبول فرما. خدایا الہی آمین. ہماری زبان ناقص ہے، ہمارے قلب میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ ہم معرف اہل بیت کو صحیح طریقے سے درک کر سکیں، لیکن خدایا ہمارے دلوں کو نورانی بنا، ہمارے دلوں کو اہل الہی بیت کے آمین، معارف سے منور کر دے. خدایا امام کو ہم سے راضی و الہی خوشنود کر. خدایا یہ ایام شہادت کے ایام ہے، ابھی اہل بیت پہ سختی کے ایام ہے. آج امام باقر علیہ السلام کی شہادت، مسلم کا غم، یہ چند دن جو ہے غم کے ایام ہے. خدایا امام زمانہ کی تمام لوگوں سے گزارش ہے، آپ سے بھی بہرحال، کہ سب کے لیے دعا کریں امام زمانہ کی. اکثر بزرگ علماء یہ کہتے ہیں کہ مصائب کے بعد امام زمانہ کی سلامتی کی ضرور دعا کیا کرو، کیونکہ اگر دعا کیا مصائب میں کرو. حقیقی درد ہو تو امام کے دل کو بہت زخم پہنچتا ہے، بہت گریہ کرتے ہیں امام. تو انشاءاللہ اللہ امام کی سلامتی اور امام کے ظہور انشاءاللہ، کے لیے ہم دعا کریں. خدایا امام کا ظہور جلد از جلد ہو، دنیا سے یہ وبا جلد ختم از ہو. جلد صحیح یہ انشاءاللہ. وقت توسل کا ہے، لوگ پریشان ہیں، تو خدا کی رحمت اور امام کی عنایت ہی ہمیں بچا سکتی ہے. تمام اہل بیت کے چاہنے والے، بالکل بے ایسے ہی. ضرر انسان، مسلمان علیہ السلام. اور تمام شیعان حیدر کرار امام زمانہ کے عاشق سب محفوظ رہیں. آپ بھی اور آپ کا پورا الہی آمین. سسٹم جو ہے انشاءاللہ اللہ کے حفظ و امان میں رہے، آپ کی توفیقات میں جزاک اضافہ اللہ، ہو انشاءاللہ. جزاک اللہ، میں آپ سے اور جزاک اللہ تمام قبلہ. سامعین انتہائی. اجازت لوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین آپ سماعت فرما رہے تھے مولانا مرزا عسکری صاحب کو کویت سے. آج خصوصی ٹرانسمیشن کا سلسلہ اہل بیت ٹی وی کی اسکرین سے جاری و ساری ہے. آج شہادت امام محمد باقر علیہ السلام کے اوپر ذکر ہو رہا ہے. آپ کی زندگی سے متعلق آپ نے کیا کچھ تاریخ نے قلم بند کیا ہے، آپ کی سیاسی زندگی، آپ کی جو ہے وہ علمی زندگی، علمی کارنامے، کس طرح سے بنو امیہ کے گھٹا ٹوپ جو اندھیرا تھا اس سے اسلام کی کشتی کو صحیح سالم آپ نے باہر نکالا. اس کے اوپر ہم نے بھی کوشش کی، اپنا بھی حصہ ڈالا اپنے ٹائم میں رہتے ہوئے. انشاءاللہ ہمارا جو ہے وہ پروگرام تو ختم ہو رہا ہے، مگر انشاءاللہ ہماری اسکرین سے معرف اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری رہے گا. ہماری اور آپ کی اب ملاقات کل یو کے ٹائم سے 4 بجے ہوگی. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ